بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 287، سورہ نساء آیت نمبر 5۔ یہ حکم چہارم ہے، چوتھا حکم۔ پہلے یتیموں کی حفاظت کا مسئلہ اور دوسرے یتیموں کے نفسوں کی حفاظت کا مسئلہ، اور ساتھ ساتھ عورتوں پر ظلم سے بچا جائے۔ تیسرا مسئلہ ایتاء المہور کہ عورتوں کو مہر ادا کیا جائے۔ اب یہ چوتھا حکم اور چوتھا مسئلہ ہے کہ سادہ کم عقل قسم کے جو بچے ہیں، یتیم، بالغ ہوں یا غیر بالغ، ان کے اموال کی حفاظت کی جائے اور ان پر حجر یعنی بند لگایا جائے کہ ان سے مال لے کر اپنی حفاظت میں رکھا جائے تاکہ وہ مال کو ضائع نہ کریں، اور حسب ضرورت کھانے پینے اور پہننے کی اشیاء ان کو دی جائے، باقی ان کے مال کی حفاظت کی جائے، کاروبار میں لگایا جائے، اور جب وہ سمجھدار ہو جائیں تو وہ مال پھر ان کے حوالے کیا جائے۔ ولا تؤتوا مت دے دو السفہاء، سفہاء مانا کم عقل، ناسمجھ، مسرف، جو مال کو بے جا اور بے ضرورت لگاتے ہیں۔ نہ دے دو بیوقوفوں کو اموالکم، ان کے مال، اموالکم تمہارے مال، مال تو تمہارے نہیں ہیں، مال ان کے ہیں، لیکن اصل عبارت اموالہم فی ایدیکم، مال ان کے ہیں لیکن تمہارے قبضے میں ہے، اس لیے اضافت کم کی طرف کی ہے کہ تمہارا مال ہے، یعنی تمہارے قبضے میں ہے ان کا ہے۔ التی وہ مال جعل اللہ لکم فیہا، جعل اللہ لکم قیاما کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے اس مال کے اندر قیاماً سبب حیات یعنی بقا۔ مال تو انسان کی بقا کا ذریعہ اور سبب ہے۔ جیسے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما کہ بیت اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری حیات کے لیے سبب بقا بنایا ہے کہ بیت اللہ کی وجہ سے تمہاری بقا ہے۔ یہاں مال کو سبب بقا اور سبب حیات بنایا ہے۔ اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ بیت اللہ جو ہے یہ اجتماعی بقا کا سبب ہے کہ پوری امت کی حفاظت اور اجتماع بیت اللہ جب تک رہے گا تو یہ امت محفوظ رہے گی، اور جس دن بیت اللہ ختم ہو جائے گا تو پوری امت ختم ہو جائے گی۔ جبکہ مال جو ہے یہ سبب بقا ہے، لیکن انفرادی زندگی کے لیے، اجتماعی زندگی کے لیے نہیں ہے۔ ہر آدمی کا مال اس کے پاس ہے تو اس کی زندگی کا بقا کا ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ اگر وہ مال اس کا ضائع ہو جاتا ہے تو ایک شخص کی زندگی برباد ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ورزقوہم، اور ان کو دے دیں اس مال میں سے کھانے پینے کے لیے، رزق کے اندر کھانا اور پینا دونوں داخل ہے۔ وکسوہم، ان کو پہنائیے، مانا کپڑوں کے لیے بھی ان کو دے دیں۔ وقولوا لہم قولا معروفا، اور کہیں ان سے بات نیک بات کا مطلب یہ ہوگا معروفاً اچھی بات، کہ بارک اللہ وغیرہ، مانا اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، اور معروفاً ایسی بات جس سے دل میں اطمینان آئے، سکون آئے، یعنی آپ کا مال ہے، ہم ان کو لے نہیں رہے ہمارے پاس، اور یہ مال انشاءاللہ ہم اس کے کاروبار میں اور تجارت میں لگا رہے ہیں، اور مال آپ ہی کا ہے، آپ کے انشاءاللہ حوالے کیا جائے گا، تو اس طرح نرم بات۔ وابتلوا الیتامی، اور یتیموں کا امتحان لے لو، حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے نکاح کے وقت کو، یعنی بلوغ کو۔ ان نکاح سے مراد وقت نکاح ہے، اور نکاح کا وقت وہ بلوغ ہے، اور علامت بلوغ وہ احتلام ہے۔ تو فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پس اگر تم معلوم کر لو منہم، ان سفہاء کے اندر، یتیم بچوں کے اندر، رشدن سمجھداری، اور سمجھداری سے مراد یہ ہے کہ استعمال العقل فی العقود، کہ وہ اپنے عقل کو بے و شراء میں استعمال کرتے ہیں اور اچھے اور برے کو کاروبار کر سکتے ہیں اور نقصان اور فائدے کو سمجھتے ہیں۔ تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر دے دو ان کو ان کا مال،
یعنی ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ یہ گویا کہ مال جو ہے یتیم کا ہے، اس کو جو دیا جائے گا جو کھانے پینے کے لیے، تو یہ بطور تجربہ، یہ تعدیبی تجربہ ہے ادب سکھانے کے لیے۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور نہ کھاؤ ان صفحاء اور یتیموں کا مال اسرافاً زیادتی کرنے والے ہو، وبداراً اور جلدی جلدی میں، یعنی اسرافاً بمعنی حال ہے مسرفین، اس حال میں کہ تم حد سے زیادہ کھانے والے ہو، وبداراً معنی متبادرین کی جلدی جلدی کرنے والے ہو کھانے میں، ان یکبروا اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ معنی یہ ہے کہ کل کو یہ یتیم بچے بڑے ہوں گے تو پھر ہم ان کا مال استعمال نہیں کر سکیں گے، لہذا پہلے جلدی جلدی میں کھانا چاہتے ہو۔ آیت کا مقصد یہ ہوگا کہ تربیت نہیں دیتے اور جلدی جلدی یتیموں کا مال کھا جاتے ہو، یہ ظلم ہے، ایسا مت کرو، بلکہ تربیت دو اور ان کے مال کی حفاظت کرو۔ اب دو قسم کے متولی ہے جو یتیم کی حفاظت کرنے والا، ایک وہ آدمی جس کو اپنی کاروبار اور اپنا اس کا نظام ٹھیک چل رہا ہے، اس کو یتیم کے مال کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ غریب مسکین آدمی ہے جو ولی ہے، اس کا متولی ہے، تو وہ اپنی مزدوری یا کاروبار کرتا ہے۔ تو پہلا قسم کا آدمی ومن کان غنیًا، جو بے حاجت ہے، غنیًا معنی اس کو حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں یتیم کے مال کی طرف، اس کا اپنا نظام ٹھیک درست چل رہا ہے، فلیستعفف، تو وہ یتیم کے مال سے بالکل اپنے آپ کو بچا کر رکھے، اس کو استعمال نہ کرے۔ ومن کان فقیراً، جو محتاج ہے اور اس کو اپنا کاروبار نہیں، اپنا مال اتنا نہیں، کہیں دیہڑی یا مزدوری لگا کر کاروبار کر کے اپنے خرچہ کمائی کرتا ہے، تو پھر وہ یتیم کے مال میں اپنی مزدوری یا اپنی دیہڑی یا وہ مہین تنخواہ لگائے، اور فلیأکل، کھائے، بالمعروف، عرفی طریقے سے، عرف میں جو طریقہ رائج ہے کہ اس آدمی کی کیا مزدوری بنتی ہے، یہ جو کاروبار کرتا ہے، جو عرف میں رائج ہوگا تو اس مطابق یہ اپنی مزدوری اس سے لے لے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب تم دے دو ان یتیموں کو ان کا مال، تو فَأَشْهِدُوا، گواہ بناؤ، علیہم، اس کے اوپر، یعنی گواہ قائم کرنا ضروری ہے تاکہ کل کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ گواہ مسئلے کو واضح کرے اور انکار کی صورت میں، لڑائی کی صورت میں فیصلہ آسانی کے ساتھ کیا جائے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ ہی کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ یہ جملہ توحید ہے اور منکر حق کے لیے تخفیف ہے کہ جو حق یتیموں کا حق کھا جاتا ہے اور ڈرتا نہیں ہے، تو کہتا ہے کہ اللہ تو حساب لینے والا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم ظلم زیادتی کرو اور اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی اور نہیں دیکھ رہا، اللہ تم سے ضرور حساب لے گا۔ للرجال، یہ حکم نمبر 6 ہے، چھٹا حکم، یہ میراث کے بارے میں ہے کہ تم لوگ ظلم کرتے ہو، اور مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو میراث نہیں دیتے، اور عرب کے اندر یہ رسم اور یہ جاہلیت میں یہ رسم بھی تھی کہ میراث تو اس آدمی کو ملے جو جنگ میں شریک ہو، عورتیں چونکہ کمزور ہے، جنگ نہیں کر سکتی، لہذا ان کا میراث میں کیا حصہ، ان کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے، تو اس کے اوپر تردید ہے۔ للرجال، اور اجمالی حکم ہے، یہاں میراث کا تفصیل بعد میں آ رہی ہے، یوصیکم اللہ کی آیت کے اندر۔ مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما، اس مال سے، ترک الوالدان، جو ماں باپ نے چھوڑے ہیں، ماں مر جائے یا باپ مر جائے اس میں سے، والاقربون، اور قریبی رشتہ دار، وللنساء، عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما، اس مال سے، ترک الوالدان، جو ماں باپ نے چھوڑا ہے، والاقربون، جو اقربان ہیں، مما، اس مال میں سے، قل منہ، جو اس میں سے کم ہے، او کثر، یا زیادہ ہے۔ مال چاہے زیادہ ہو تب بھی میراث دی جائے گی، اور میراث مال کم ہو تب بھی اس میں میراث جاری ہوگی۔ عرب کے ہاں بہنوں کو میراث نہیں دیتے تھے، اور خاص کر جب مال کم ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، بعض تو دے دیتے، بعض نہیں دیتے، لیکن مال زیادہ ہو تو پھر بہنوں کو نہیں دیتے، کہتے اتنا زیادہ مال بہنوں کو کیوں دیں، یہ تو دوسروں کے گھروں میں چلی گئی ہیں، تو ہم اپنا اتنا کثیر مال ان کو کیسے دیں؟ تو اس لیے قرآن نے کہا مما قل منہ، کم ہو یا زیادہ ہو دینا پڑے گا۔ نصیبا مفروضہ، معنی هذه الانصبہ، یہ نصیبا مفروضہ ترکیب میں حال بنتا ہے، معنی منصوباً کے معنی، اس حال میں کہ یہ حصے مقرر کیے گئے ہیں، اور مفروضاً یہ حال، یہ حصے ہیں، مفروضاً معنی مقرر، یا نصیباً حصے ہیں، مفروضاً معنی تقسیم کیے ہوئے، تو یہ مقسم حصے ہیں۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، یہ قانون نمبر 7 ہے کہ جب وارث کمزور ہو تو اس کے ساتھ بھی انصاف کرو، معنی ظلم مت کرو۔
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ آیت کی دو تفسیر ہے، بنابر ایک تفسیر یہ آیت منسوخ ہے، اور بنابر دوسری تفسیر یہ آیت بالکل محکم ہے، منسوخ نہیں ہے۔ جس اعتبار سے اس کا منسوخی ترجمہ وہ یہ ہے، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، جب حاضر ہو جائے تقسیم کے وقت، یعنی مال ورثہ میں تقسیم کیا جا رہا ہے اور اس وقت حاضر ہو جائے، القسمت مانا وقت تقسیم، اولو القربہ قرابت والے، جو کہ اولو القربہ سے مراد یہ ہے کہ غیر ورثہ، ماموں ہے، دوسرے دور کے ورثہ ہے، رشتہ دار ہے، وہ حاضر ہو جائیں، والیتامہ اور یتیم آ جائے، اور والمساکین مسکین آ جائے، تو فرزقوہم، ورثہ سے حکم ہے کہ ورثہ کو حکم ہے کہ ان کو دے دو، منہو اس میراث میں سے کچھ کھانے پینے کے لیے ان کو کچھ چیز دے دو، وقولوا لہم، اور کہو ان سے قولا معروفہ، بات نرم، مانا چونکہ سائل ہے، مانگنے والے، تو ان سے غصہ اور سخت بات نہ کرو۔ کچھ ورثہ کو چاہیے کہ وہ اپنے ہر حصے میں سے یا اس اجتماعی مال میں سے کچھ ان کو دے دے اور بعد میں اپنا مال تقسیم کرے۔ یہ حکم اس اعتبار سے منسوخ ہے کیونکہ میراث تقسیم سے پہلے نہیں دی جائے گی کسی کو، سب سے پہلے ورثہ کا تقسیم کیا جائے گا، لیکن چونکہ حکم استحبابی ہے، بات یہ ہے کہ یہ حکم اب بھی مستحب ہے اور اس پر امت کا عمل نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر ورثہ اپنے مال کو تقسیم کر رہے ہیں تو تقسیم سے پہلے اولو القربا کو یا یتیموں کو یا مسکینوں کو اس میں سے کچھ تھوڑا بہت دے دیں، اور یہ مستحب حکم ہے، البتہ امت نے اس پر عمل کو ترک کیا ہے، اگرچہ وجوب کی حیثیت سے یہ منسوخ ہے کہ یہ حکم واجب نہیں رہا، پہلے شروع میں یہ وجوب تھا۔ دوسرا معنی آیت کا وہ یہ ہے کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، جب حاضر ہو جائے، القسمت معنی، القسمت بمعنی للقسمت، تقسیم کے لیے، تو طلب کا معنی ہے کہ تقسیم طلب کرنے کے لیے حاضر ہو جائے کہ تقسیم کی جائے۔ کون حاضر ہو جائے؟ اولو القربہ، قرابت والے، جو کہ ورثہ ہے، بھائی یا چھوٹے ہیں، بڑے ہیں اور بہنیں ہیں، اور وہ سب آ جائیں کہ ہمارے مال، باپ کا جو مال ہے اس کو ہمیں تقسیم کیا جائے۔ تو والیتامہ کا معنی یہ ہوگا کہ یہ تخصیص بعد تعمیم ہوگی کہ وہ جو اولو القربہ ورثہ ہیں اس میں سے کچھ یتیم بھی ہے، چھوٹے بھی ہیں، اور والمساکین کچھ ہیں تو بڑے ہیں لیکن ہے غریب ہے، بڑے بھائی یہ شادی شدہ ہے لیکن وہ غریب ہیں، تو چونکہ ورثہ مختلف قسم کا ہو سکتے ہیں، ایک باپ مر گیا ہے، اس کے بہت سارے بیٹے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں یتیم، کچھ بڑے ہیں، اور پھر بڑوں میں کچھ مسکین ہے، تو فرزقوہم، یہ آ کر بڑے بھائی کو جو ذمہ دار ہے یا جو متولی ہے، چھوٹا یا کوئی بھی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ ہمارا مال ہمارے سامنے تقسیم کیا جائے۔ تو اب چونکہ یہ وقت ایمرجنسی میں اتنی اس کی جائیداد یا اس کی دکانیں یا بہت ساری چیزیں وہ وقتی جلدی تقسیم نہیں ہو سکتی، اس کے لیے مطلب یہ کہ پٹواری بنایا جائے گا اور بہت سارے اس میں نیچا اور کمی زیادتی اور اچھی اور بری چیز کی تمیز کی جائے گی، تو ٹائم لگے گا۔ تو فرزقوہم پیشگی کے طور پر، ویسے ہی نہیں عارضی طور پر ان کو دے دو، من اس میراث میں سے کچھ تھوڑا تھوڑا، کہ کسی کو کہو کہ آپ یہ جگہ استعمال کریں، فلاں یہ استعمال کریں، اگر آپ کا حصہ زیادہ ہو گیا تو زیادہ ملے گا، اگر یہ حصہ آپ کا حصہ اس سے کم ہے تو کچھ آپ سے واپس لیا جائے گا۔ وقولوا لہم، اور کہیے ان سے، قولا، بات، معروفا، نرم، کہ یہ آپ کا حق ہے اور آپ کا جو حق میراث میں بنے گا وہ آپ کو پورا پورا دیا جائے گا، وقتی طور پر استعمال کے لیے کچھ ہم نے آپ کو یہ دے دیا ہے۔ جو ان کا ولی اور بڑا ہے وہ یہ کہے گا ان سے۔ یہ بایمانہ یہ منسوخ نہیں ہے، اور یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے واقعے میں بھی اسی طرح اس کے اوپر عمل ہوا ہے، اور یہ ابن عاشور ہے، تفسیر التنویر والتحریر، اس نے اس کا یہ معنی بیان کیا ہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اس آیت میں ترغیب ہے ما قبل حکم پر عمل کرنے کے لیے، کہ یہ جو ورثہ کا مال ہے جس میں یتیم ہے، مسکین ہے، ان کا مال ان کو دیا جائے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے، کیونکہ کل یہ آدمی جو متولی ہے اس کے اگر چھوٹے چھوٹے بچے رہ جائیں تو یہ بھی ڈرتا ہے کہ میرے بچوں پر دوسرے ہمارے اس کے جو ورثہ ہوں گے وہ اس کے بچوں پر ظلم کرے، تو یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ میرے بچوں پر ظلم کیا جائے، تو اپنے بچوں پر دوسروں کے ظلم سے ڈرتا ہے، تو دوسروں کے یتیم بچوں پر بھی ظلم نہ کیا جائے، انصاف کیا جائے اور ان کے ساتھ اچھائی کی جائے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، یہ یخشا کا فاعل ہے،
اور مفعول محذوف ہے جو کہ ظلمن ہے، تو معنی یہ ہوگا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، ڈریں وہ لوگ، لو ترکو کہ جو چھوڑ دیتے ہیں، اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں من خلفہم اپنے پیچھے ذریۃً بچے، ضعافاً کمزور، تو وہ ڈریں کس بات سے؟ ظلمن، ظلم سے، کہ ان پر کوئی ظلم کرے گا تو اس سے وہ ڈریں۔ خافوا علیہم، وہ کس سے ڈریں؟ ظلمن، ظلم سے۔ خافو کہ وہ ڈرتے ہیں، علیہم اپنے بچوں پر، کہ اپنے بچوں پر ظلمن ناس، لوگوں کے ظلم سے، وہ ڈرتے ہیں اپنے بچوں پر لوگوں کے ظلم سے، تو وہ ان بچوں کے اوپر بھی جو کسی نے بعد میں چھوڑا ان پر بھی ظلم سے ڈریں۔ اور فلیتقوا اللہ، فلیتقوا اللہ مانا ڈریں اللہ سے، علی ظلم الیتیم، یتیم پر ظلم کرنے سے، ولیقولوا قولا سدیدا، اور بات کریں سدیدا مانا حق بات، برابر بات، سیدھی بات، جس میں ادب والی بات ہو۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی، یقیناً وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال، ظلمن زیادتی کر کے، مانا ضرر دے کر، انما یأکلون فی بطونہم نارا، یقیناً وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں کے اندر نارن، آگ، گویا کہ یہ مال نہیں ہے، یہ انگارہ ہے، جہنم کی آگ ہے جو اپنے پیٹ کے اندر ڈالی جا رہی ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب یہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور یتیم کا مال کھاتا ہے تیجا کر کے، اس میں ختم اور خیرات کے ذریعے سے، بغیر تقسیم کے، تو اس کے اوپر اس طرح یہ مال کھانا ناجائز ہوگا۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، فاعل، اور ظلم علی یتیم الغیر یہ گویا کہ مفعول ہے، یعنی وہ لوگ جو اپنے پیچھے چھوٹے بچے چھوڑ دیں تو وہ ڈریں یتیم پر ظلم کرنے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خافو، وہ ڈرتے ہیں ظلم کرنے سے، علیہم اپنے بچوں پر، تو اپنے بچوں پر ظلم سے ڈرتے ہیں تو یتیم بچوں پر بھی ظلم سے ڈریں۔ فلیتقوا اللہ، یہی معنی ہے کہ ڈریں اللہ سے یتیم پر ظلم کرنے سے، اور ولیقولوا قولا سدیدا۔